بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سیگمنٹ نمبر 16 یعنی پارہ 16 کے اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس میں ابھی ہم سورہ کہف کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کا ایک اجمالی طور پہ ہم نے کچھ باتیں پچھلے والے اس میں کر لی تھیں کہ اس کے مین میسیجز خاص طور پہ اس حوالے سے کہ انسان کو اتنا علم نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے کبھی کبھی چیزیں اس کے قریب بھی نہیں ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وائی دس از ہیپننگ۔ تو اس صورت میں صبر کرنا، پیشنس کے ساتھ رہنا اور ہر چیز میں سے ایک پازیٹیو پہلو نکالنا، یہ ہمارا ایک لاسٹ میں میسیج تھا جینسی کے ساتھیوں کے لیے کہ کوشش کریں کہ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں۔ نیگیٹیوٹی انسان کو مار دیتی ہے، اس کی اچھی چیز بھی بری نظر آنے لگتی ہے، وہ اچھا بھی ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی برا پہلو نکال لیتا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں نکالیں، بری چیزوں میں سے بھی اچھی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اس دا مائنڈ سیٹ دیٹ ڈیفائنس۔ سورہ کہف میں ایک ظاہر ہے کہ نام ہی کہف اس سے آیا ہے کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تو وہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ وہ نوجوان کچھ تھے جنہوں نے ایک صحیح راہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت پورا نظام جو تھا وہ اس قدر کرپٹ تھا یوں کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں تھا بہرحال وہ۔ تو اب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی از اٹ دا وے، کہ بھئی کیا ہم اب بس نکل جائیں اور غار میں چلے جائیں اور بجائے اس کے کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں؟ یہ ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا تو میرے خود ذہن میں آیا۔ تو بات یہ ہے کہ اٹ ڈیپینڈس آن ہاؤ ویک یو آر، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک انسان ہے یا کچھ نیک سیرت مسلمان ہیں، وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، پاکستان جیسا انوائرمنٹ نہیں، پاکستان کا تو ماشاءاللہ پھر بھی ایسا انوائرمنٹ ہے کہ یو کین ڈو اینی تھنگ، یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ان آرگنائزنگ یور سیلف ٹو چینج دا سسٹم۔ تو جہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ نے جا کے کہیں نہیں بیٹھنا۔ لیکن جو اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جی 3 آدمی رہ گئے اس پورے علاقے میں جو کہ اس چیز کو کر سکتے ہیں، ظاہر دے آر اوور ویلمڈ ود دا سوسائٹی جو کچھ وہاں تھی، تو اس صورت میں انہوں نے یہ ایک راہ اختیار کی۔ اور ایسے سچویشنز دنیا کے اندر اگر کسی کو پیش آئیں تو مطلب ٹو سیو ہز دین ہی نیڈ ٹو مائگریٹ فرام دیٹ پلیس ٹو سم پلیس ویئر ہی کین پریکٹس ہز دین۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اس وقت تو میرے خیال سے نہیں ہے، لیکن کسی ایک کنٹری کا نام نہیں لکھتا، ایکس کنٹری کے اندر کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سی جگہ پہ بہت خراب حالات بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کرے ٹھیک بھی ہو جائیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ مائنورٹیز مسلمز ہوتی ہیں جو پھر ہم پریکٹس ہی نہیں کر پاتے، پھر ہم کچھ کام ہی نہیں کر پا رہے، وہ اپنے دین پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دین دی بیسٹ وے از ٹو لیو دیٹ پلیس اینڈ گو ٹو، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں پہ اپنے دین کو پریکٹس کریں، وہاں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہجرت کا، وہاں پہ کسی اور ملک میں تو نہیں گئے، وہ ایک غار میں چلے گا، وہ جا کے بیٹھے ہی تھے کہ وہاں پہ وہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ایسی نیند میں سلایا کہ پھر وہ سالہ سال سوتے رہے، اور پھر وہ پورا واقعہ کہ پورا نظام تبدیل ہو گیا، پھر ایک ایز اے سائن ان کو پھر شو کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھی ملاقات کا خواہش مند ہے، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، ٹھیک ہے۔ عمل صالح یعنی نیک اعمال، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جو بھی کام ہوا اس کے قرآن کے مطابق، اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق، وہ سارے نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف اس کے پہلو ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، کسی مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو کے، کبھی نظام کو ایک صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی جدوجہد میں شامل کر کے، یہ سارے نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، نمازیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی ملاقات کا اس کو، یعنی ظاہر ہے کہ آخرت میں ہم سب کو پیش ہونا ہے اس کے آگے، 1 by 1، جماعت میں نہیں ہوں گے کہ میرا یہاں پہ تو گروپ ہے نا، تو وہاں پہ ایک 1 by 1 ہر ایک کو پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس کو بتانا ہے کہ بھئی what I have done۔ سو اس دن کی تیاری کرنی ہے عمل صالح کے ساتھ۔ یتیموں اور کمزوروں کے بارے کے اندر خاص طور پہ ایک چیز ہے جو کہ آیا، جو ہم نے کہا نا کہ وہ یتیم کا قصہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ سورہ کہف کے اندر آیا ہے کہ وہ 2 دفعہ آیا، ایک کہ یتیم بچوں کو جو اس کا خزانہ تھا، جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جو چھوڑا تھا اس کے لیے انتظام کیا، تو اسے ہمارے لیے کیا ہے، یو ڈو دا سیم۔ مطلب کبھی یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے یا اس کی پروٹیکشن یا اس کو اور بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو موقع ملے
اٹ از ون آف دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو ان دس لائف. ٹھیک ہے نا. یتیم کے بارے میں بہت خصوصی ہدایات ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیونکہ اس سے گزرے تھے, وہ خود بھی یتیم ہو گئے تھے جلدی عمر میں. ان کے یعنی والد صاحب کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا, پھر والدہ بھی چلی گئیں, تو یتیم اور یسیر دونوں طریقے سے ان کے ساتھ بنی تھا. سر یہ یتیم اور یسیر آپ نے دو ٹرمنالوجیز یوز کی, یہ یتیم کی ڈیفینیشن میں بھی کچھ مسئلہ ہے کہ باپ اور ماں میں سے کس کی ایبسنس یتیم کی ڈیفینیشن میں کاؤنٹ ہوگی, اور آپ نے یسیر کا لفظ بھی ایک استعمال کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یتیم کہ مجھے جتنے مطلب پتا ہے وہ یہی ہے کہ جس کے والد نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. ہو ہیز نو پروٹیکشن. والد کی وجہ سے ایک پروٹیکشن ہوتی ہے, ایک سسٹیننس کے لیے ایک اس کو وہ ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو یتیم کے اندر کاؤنٹ کرتا ہے. اگر کسی کے والد نہیں ہے اور والدہ حیات بھی ہیں, ہی ول اسٹل بی کالڈ یتیم. ٹھیک ہے نا. اور وہ ساری چیزیں جو یتیم کے بارے میں بیان کی گئی ہیں, ان کا یتیموں یعنی ان کا خیال رکھنا, ان کی دولت, ان کا جو ترکہ اس کے والد نے چھوڑا ہے یا والدین نے چھوڑا ہے, دونوں ہی چلے گئے, تو اس کے اندر اس کی حفاظت کرنا, نہ صرف حفاظت کرنا بلکہ وہ کہتے ہیں اس کی یو کین انویسٹ ان ود دی آئیڈیا کہ جی وہ سارا گرو بھی کرے. ایسا نہیں ہوگا وہ بڑا ہی رہا, پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو نہیں رہی. تو اپنے مال کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا ان دا سینس کہ وہ اس کو وہ ہو, لیکن اتنے مال کی طرح خود نہیں استعمال کرنا اس کو, لیکن اس کا خیال رکھنا. تو یہ یتیموں کا بہت اسپیشل اسلام کے اندر بار بار, اور ہمارے یہاں خاصا اچھا معاملہ ہے یہ الحمدللہ سوسائٹیز کے اندر, کہ ہماری فیملیز کے اندر جو اگر کوئی آرفن ہوتا ہے تو وہ ایبزارب ہو جاتا ہے. بڑے بڑے مارکے ہوتے ہیں, ہم دیکھیں غزہ کے اندر کتنے لوگ یتیم ہو گئے ہوں گے, دے آر آل ٹیکن کیئر آف. اس طرح افغانستان کی جہاد کے دوران کتنے لوگ یتیم ہوئے, سارے انہی فیملیز کے اندر ایبزارب ہو جاتے ہیں. وی ٹیک کیئر آف آر آرفنس بیٹر دین مینی ادر نیشنز. ان کو آرفنیجز کے اندر نہیں جانا پڑتا, عام طور پہ فیملیز میں ہی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. جیسے میں نے کہا کہ فیملی کا ایک امپورٹنس ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیں اگر فیملی انٹیکٹ ہے, لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, یا چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو اوائڈ کریں, اس کا بڑا فائدہ ہے. آپ کو بھی فائدہ ہے, دوسروں کو بھی. فیملی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا, ایک یہ بھی ہے. اور یعنی وہی اسی کانٹیکسٹ میں ابھی ہم سورہ کہف کو ہی دیکھ رہے تھے, آخری آیات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آپ یہ بھی بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں. تو اس کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے, بس اس کے اوپر ہمیشہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا کہ آپ کا علم کم ہے, اور جب علم کم ہے تو جو آپ کا خیال رکھنے والا ہے, جو آپ کا رب ہے, جو آپ کی ماں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے, تو وہ تو آپ کے لیے کوئی بری چیز تو نہیں سوچے گا. اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے اندر کوئی بھلائی ہوگی, یا تو آپ کو کچھ آپ کی راہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے آپ کو کسی پرابلم سے گزارا ہوگا. آل دیز تھنگ وین یو اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیولی, بہت سی چیزیں پازیٹیو. ایون لوگوں کے معاملات کے اندر بھی اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کا کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں, ہم بات کرتے رہے کہ جی آپس میں مل جل کے رہیں, خاندان کے اندر ہی, اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ نا, یو آلویز گیو اے گریس ٹو, یار یہ شاید اس وجہ سے اس نے کر دیا ہو, کوئی بات نہیں, لیٹ اٹ گو, یہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. اور دوسری طرف یہ ہے, دیکھو اس نے اتنا بھی نہیں کیا میرے لیے, سمجھ گیا نا. دیز آر دی ایٹیٹیوڈز, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اچھا, اب ہم چلتے ہیں سورہ مریم کی طرف. سورہ مریم بھی بہت اہم صورت ہے, سورہ کہف کے بعد آئی ہے. شروع میں آتا ہے کہ دعا جو کی نا زکریا علیہ السلام نے, جن کے بعد ان کو ایک بچہ, ایک بہت زیادہ ضعیف العمری کے اندر ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, یحییٰ علیہ السلام. دونوں پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو ان کی دعا کو پوری کی پوری ہے. زکریا نے دعا کی, اور یعنی حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی میں آئی ایم ویری اولڈ اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ اور مے بی امپاسبل ٹو گیٹ اے چائلڈ ایٹ دس ایج, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ ایک اچھے اس کے لیے انہوں نے دعا کی کہ جی میرے وہ ہو, میرے خاندان مجھے میرے ایک بچہ مجھے عطا فرما اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں تمہیں عطا کروں گا, اور یحییٰ اس کا نام ہوگا. نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کا, اسی صورت کے اندر ہے. تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو, ایون ڈیفیکلٹ, ایون آئی سے امپاسبل, اٹ ڈزنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چیزیں باہر نہیں ہیں. تو دعا مانگنے میں نہ کوئی کنجوسی کرنی چاہیے. ہر وقت دعا, میں پچھلے سیگمنٹ میں بھی بتا چکا ہوں
نماز میں بھی دعا مانگیں. تو سر ان کی ایکچوئل دعا کیا تھی کہ مجھے اولاد ہو اور وہ میرا مشن آگے کنٹینیو کرے؟ وہ دعا یہ تھی، اگر میں اس آیات یاد کر سکوں، کاف ہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ان آیات کے بعد یہ آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں فہب لی من لدنک ولیہ، کہ اے میرے رب مجھے کوئی ولی عطا فرما. ولی ہوتا ہے قریبی دوست جو کہ آپ کی ٹیک کیئر کر سکے. یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، یعنی مجھے اور آل یعقوب کو، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اس میں تھے نا، ان کو وارث عطا فرما، اپنی پروجنی کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. اور پھر ان کو کہا کہ میں معجزے کے طور پہ ایک دو بچہ عطا فرماؤں، یحییٰ عطا فرماؤں گا، اور یہ وہ کہے گا، اور وہ بھی ایک نیک بچہ ہوگا. پھر وہ یحییٰ کی زبان سے کچھ چیزیں ان کے بارے میں بتائی گئیں. تو یہ کہ اللہ کی نعمت اور رحمت سے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ کو اپیرنٹلی کوئی چیز مشکل بھی نظر آ رہی ہو، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کیا چیز عطا فرمائے. زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی بات چیت ختم، قصے کے اختتام پہ مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. کیونکہ ہم سٹوریز اس کے اندر کور نہیں کریں، ہم صرف اس کے اندر یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اہم احکام ہیں ہمارے لیے مریم علیہ السلام کے قصے میں. ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اس حساب سے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے اندر، قدرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کر سکتا ہے which are unfamiliar to you or unacceptable to your brain. ٹھیک ہے نا، بغیر مرد کے بچہ پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے نا. مریم علیہ السلام کو وہ اٹس اے میریکل، رائٹ، اللہ تعالیٰ نے کیا. فرمایا آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا بغیر مرد اور بغیر عورت کے ایون. تو یہاں اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹائم پہ مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات رسولوں کے ذریعے سے عطا فرمایا. اور ایک خاص بات اس کے اندر سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو جو معجزے دیے، ان میں اس نے ان چیزوں کو چیلنج کیا جو اس زمانے میں اپنے عروج پہ تھی. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کو چیلنج کیا، وہ جادو بہت عروج پہ تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں دکھاتا ہوں کہ جادو سے بڑی کیا چیز ہے، جادوگروں کو جو عصا اور وہ جو پورا ان کو دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن واز آن اٹس ہائیسٹ، وہ جو ہے نا بہت پیک پہ پہنچ گئی تھی، وہ اپنے آپ ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا اس سے زیادہ کون کر سکتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ واقعہ ہے، وہ آگ ان کے لیے جو ہے نا ایک گارڈن بن گئی تھی، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ہاں، وہ بھی ایک وہ تھا. اس کے پیچھے مجھے یہ نہیں معلوم کہ واٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم کوئی خاص بات تھی. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا میرے ذہن میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں اپنے عروج پہ تھی نا، کہ میڈیسن کے بارے میں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو لیپرس ہوتے تھے، جو برس کے بیمار ہوتے تھے، ان کو ٹھیک کر دیتے، وہ کر دیتے تھے. یعنی مردہ کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دے دیا کہ اس سے زیادہ آپ کیا کرو گے. تو چیلنج کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہماری زبان جو ہے وہ تو اس کے اندر ہم سے بڑھ کے کوئی چیزیں، عربی بولتے دوسرے عجمی، ان کو تو بولنا ہی نہیں، ہم ہیں اصل. ایک بندہ ہزاروں شعر یاد کر لیتا تھا، جب بات کرتے تو بڑی فصیح و بلیغ بات کرتے تھے، عربی زبان پہ بڑا ناز ہوتا تھا. ان کو قرآن دے دیا، انہوں نے کہا لاؤ اس کی میچ کا کوئی چیز لے کے آؤ. آئی تھنک اس کا کوئی وہ تھا، کوئی خانہ کعبہ پہ کافی دنوں تک یہ تحریر بھی ہے کہ وہ ایک آیت لگا دی تھی کہ اس کا وہ اس کے برابر کا کوئی لے کے آ جائے بنا کے، تو وہ نہیں کر سکے تھے. ابو جہل نے کوشش بھی کی تھی کہ کچھ بنانے کی، ایک مذہقہ خیز چیز بن گئی تھی، لوگ اس پہ ہنستے تھے. البقرہ تم البقرہ ما بقرہ کچھ ایسے کر کے اس نے بنانے کی کوشش کی تھی. اٹ ڈیڈنٹ ورک. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر کے ان کو بیٹ کیا کہ بھئی تم کچھ بھی نہیں ہو، what I can do you just cannot imagine. تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کی جو قدرت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس پہ اعتماد، اور اس پہ یعنی he can do anything. miracles are just nothing for him. ایک اور بات جو آتی ہے اس میں وہ یہ آتی ہے کہ
بیٹا اور بیٹی، لڑکا اور لڑکی. تو وہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ کہا کہ جی مجھے بیٹا عطا فرما تاکہ میں تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں یا دے دوں، تو پھر جب ان کو مریم علیہ السلام کو، جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو مریم علیہ السلام ایک لڑکی تھی، انہوں نے کہا کہ میں یہ تو لڑکی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی ذکر اور انس کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ایسا نہیں ہے اس بنیاد پہ کہ جی وہ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ کچھ اور ہے نا. اگر بیٹا ہوتا تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اسلام میں فیمیل اور میل کے اس رتبے کو ظاہر کر رہی ہے. مطلب ہم نے تو ریلیجیس بھی آئی تھنک جو ایک پرسنالٹیز ہیں نا ان کو میل ڈومیننس کی طرف کر دیا ہے کہ شاید ریلیجیس پرسنالٹیز میل ڈومیننس والی ہی ہوں گی. یہ کتنی بڑی مطلب میرے لیے یہ نالجبل بات ہے کہ اچھا یہ بائی دا وے یہ اس صورت کے اندر نہیں تھی کیونکہ مریم اسلام کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کو وہاں جوڑ دیا. ہم اس کو کسی اور موقع پہ دیکھ لیں گے. یہ مرد اور عورت کے اندر آگے آئیں گے آیات سورہ احزاب میں اور ابھی ہم دیکھیں گے دیگر جگہوں پہ. اچھا بہرحال اس سے یہ ہے کہ ان کو جو اولاد ہوئی پھر اولاد عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. 2 قصے سنا دیے انہوں نے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے منتیں کرتے ہیں، کون کون سی تعویذ کرتے ہیں، کون کون سی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں مجھے مدد کرے گا اور کی جاتی ہے. وہ کمزوری ہے انسان کی کیونکہ اولاد کی خواہش ہے اس کے ہم نے کہا زکریا علیہ السلام کو خواہش تھی کہ جی میرے بعد میرے آل اولاد کا کیا ہوگا میرے گھرانے کا، تو انہوں نے دعا کی. تو اس کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، اسٹرے ہو جاتے ہیں، دلال میں چلے جاتے ہیں. لیکن دراصل دینے والا وہی ہے اور وہ تو کسی جگہ سے بھی ایسی جگہ سے آپ کو عطا فرماتا ہے جہاں پہ آپ کو یو ڈونٹ ایون تھنک آف اٹ، امیجن بھی نہیں کر سکتے. اب یہ آپ کو قصے بتا دی اس نے، اس کے بعد اور کیا کرنا ہے، اسی سے بات کریں. ہی از کلوز ٹو یو دین اینی باڈی ایلس، ہی لسنس. اسے وین یو ٹاک ٹو می آئی لسن. یہ بار بار ڈائریکٹلی بات کریں. میں تو بار بار یہ چیز دہراتا ہوں خاص طور پہ اس رمضان میں کہ نماز کے اندر دعا کیا کریں، بار بار دعا کریں. کوئی پابندی نہیں ہے، جو ذہن میں آئے وہ مانگیں. جب آپ دعا کریں گے تو آپ کنیکٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. آپ ضرورت مند ہیں، وہ دینے والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اسی طرح تو کنیکشن بنتا ہے نا. آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں نا، تو یہ بھی نیٹ ورکنگ ہے نماز کے اندر. یو ٹاک ٹو ہیم، ہی لسنس. وہ کہہ رہا ہے آپ کو، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نہیں وہ نہیں سنتا، آپ دعا نہیں کر سکتے اور فلاں جو لکھی ہوئی قرآن کی دعا اس کے علاوہ کہاں کس نے کہا نہیں کر سکتے. سب کریں، ہر طرح کی دعا کریں. جو ذہن میں آئے وہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. آپ کنیکٹ ہوتے چلے جائیں گے. جو کنیکشن مل جاتا تو وہی تو نماز ہے اصل. اس کا سرور آنے لگے گا آپ کو. سجدے میں جائیں، قریب ترین دعا کریں دل بھر کے، جو اردو میں کریں انگریزی میں کریں جس میں کریں، ڈزنٹ میٹر. والدین کا ادب، یہ ان کے حوالے سے ایک چیز یہ پیچھے رہ گئی تھی کہ جو یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات بتائی نا کہ وہ کہ والدین کا ادب وبرم بوالدیہ، یہ آیت تھی نا کہ والدین کا رسپیکٹ کرنا. ہم اس پہ پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے بات کی کہ کتنی اہمیت ہے والدین کے ساتھ بچوں کے رشتے کی اور ان کی نافرمانی اور اس سے کتنی سختی سے منع کیا اور ان کے حسن سلوک کے لیے کتنا زیادہ کیا. بار بار آپ کو یہ چیزیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں، اس کا مطلب ہے اتنی اہم ہے جبھی تو بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ بھول جاؤ گے تو میں بتاتا ہوں تم کو. انسان بھول جاتا ہے نا، تو ریپیٹیشن ہے. تذکیر اس لیے کہتے ہیں، ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. ابھی بتایا پھر بتایا وہ بات کہ بھائی تم بھول جاؤ گے. پھر ایک حکم اس میں ہے کہ اللہ واحد ہے. شرک اور غلط عقائد کی تردید اس کے اندر آئی ہے سورہ مریم کے اندر. اچھا اب اس میں ہم کیونکہ بعض ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر احکام زیادہ ہیں، بعض ایسے پارے ہیں جس کے اندر احکام کم ہیں، تو اس کے اندر احکام کے لحاظ سے ایسے بالکل ہی ڈسکریٹ قسم کے تو نہیں ہیں. کچھ چیزیں ہم نے اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی. لیٹس سی سم آف دی ورڈز جو کہ ووکیبلری کی ہم بات کریں. اگر اس پہ کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو اور بھی اس سے متعلق سوال کر لیں. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. کتنی آسان چیز ہے اگر ہم صرف غور سے سنیں اور پڑھتے وقت صرف کنیکٹ کرنے کی چیزوں کو کوشش کریں. صبر اردو کا لفظ، ہاں پیشن اردو کا لفظ ہے. علم اردو کا لفظ ہے. رحمت اردو کا لفظ ہے. یتیم اردو کا لفظ ہے. عمل صالح، نیک عمل، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. عمل تو ہو گیا نا، ورک ٹاسک کوئی کرنا. صالح
عربی کے اندر کہتے ہیں اچھا نیک، وچ از گڈ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے کہا وہ عمل صالح ہے، وہ اطاعت کرنا. اچھا اس کے بعد اجر کہتے ہیں اجرت دیتے ہیں. ہاں اجر مانے کمپنسیشن جیسے کوئی اجرت دیتے ہیں، کام کیا آپ اس کے ساتھ اجرت، اس کی مقرر مزدوری جس کو کہتے ہیں نا، اس کو اجرت کہتے ہیں. اجر اس کا جو ہے وہ ناؤن ہو گیا، اور وہ اوریجنل ورڈ ہو گیا. عربی کے اندر سارے جو ہیں 3 لیٹر ورڈ ہوتے ہیں یا 4 لیٹر ورڈ ہوتے ہیں، وہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. 3 لیٹر ورڈ کو آپ سمجھ لیں گے تو اس سے جو چیزیں نکلتی چل جائیں گے، آپ کو پوری ایک سیٹ آف الفاظ اس کے معنی سمجھ میں آنے لگیں گے. تو یہ کوشش کریں کہ بہت سے سافٹ ویئر ایسے ہیں قرآن کے، جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ اس کے اوریجنل ورڈ کو بتا دو، تو آپ اس کے اوریجنل ورڈ پہ جاؤ گے، اس کو دیکھو گے اچھا یہ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب تھا اس کا. اینڈ دین یو کین اجر، اجرت، آجر، تاجر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب اس کے ساتھ ملتی چلی جائیں گی. تو یہ عربی سیکھنے کا ایک خاص اپنے طور پہ سیکھنے کا ایک اچھا طریقہ بنا. تو اور بھی طریقے ہیں، آپ اسکول جائیں، گرامر پڑھیں اور یہ کریں. ٹھیک ہے، چلیں بس ہم اس کو انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نیکی کو بر کہتے ہیں عربی میں، یہ ایک لفظ دیکھ لیں. یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، استعمال نہیں ہوتا عربی میں، اردو میں، لیکن ہم نیکی کہتے ہیں، اس میں بر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، پھر ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، وچ ول بی نمبر 17.